کہ ہم جانتے ہیں کہ زندگی اور موت یہ سب اس قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے، اور یہ تو ہر ایک پہ آنی ہے۔ فرار تو موت سے کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ بات تو آج اور کل کی ہے۔ آج اگر ہم اپنی کسی عزیزہ کی قربانی کے لیے حاضر ہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کر رہے ہیں، تو کل یہ وقت ہم پر بھی آنا ہے۔ بلکہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جب دنیا سے رخصت ہوں تو کچھ لوگ ان کا غم مناتے ہوں، ان کے لیے آنسو بہاتے ہوں، اور جب زبانیں کھلتی ہوں تو ان کے لیے کلمات خیر کہتی ہوں۔ یہ بھی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ بہرحال ہم سب رب کی بارگاہ میں عرضگزار ہیں کہ مولا، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، لیکن جو عزیزہ ہم سے رخصت ہوئی، اپنے کرم سے ان کے غم کو ہمارے لیے ہلکا کر دے، اور ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، اور ان کی قبر کی اور حشر کی منزلیں آسان فرمائے۔ حضرات مکرم، نصیحت کے طور پر اس موقع پر کچھ نہ کچھ کہنا سننا ضروری خیال کیا جاتا ہے، تو میں اسی حوالے سے عرض کروں گا کہ دیکھیے، جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو موت اس کا تصور ہم مسلمانوں کے لیے اور ہے، اور جو دین اور مذہب سے بیگانے ہیں ان کے لیے اور ہے۔ انسان کی ایک کمزوری اور مجبوری یہ ہے کہ اس کو جتنا یقین دیکھی ہوئی بات پہ ہوتا ہے، اتنا سنی ہوئی بات پہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ انسان کی ایک بشری کمزوری ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ انسان جسم و روح کا مرکب ہے۔ خالی جسم کو انسان نہیں کہتے، محض روح انسان نہیں کہلاتی۔ جسم و روح کے اتصال اور ملاپ سے انسان کا وجود سامنے آتا ہے۔ اب ہم چونکہ دیکھی ہوئی چیزوں پر ہی اکتفا کرتے ہیں، تو جسم ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، تو اس کی ضرورتوں کا بھی ہمیں خیال ہوتا ہے۔ اگر بیمار ہو تو علاج کرانا ہے، اگر بھوک ہو تو بھوک مٹانی ہے، پیاس ہو تو اسے بجھانے کے لیے اس کا انتظام کرنا ہے، اگر سردی لگ رہی ہے تو اس سے بچاؤ کرنا ہے، اگر گرمی ہے تو اس سے حفاظت کا انتظام کرنا ہے۔ لیکن ہمیں روح کی ضرورتوں کا لحاظ نہیں ہوتا، کیونکہ روح ہمارے مشاہدے میں نہیں ہوتی۔ یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جس طرح روح اور جسم کی بات ہے، ایک دکھائی دیتی ہے، ایک دکھائی دیتا ہے جسم، دوسرے دکھائی نہیں دیتی، تو یہی بات جو ہے یہ عقیدے اور عمل کے حوالے سے بھی ہے۔ عقیدہ نظر نہیں آتا، عمل دکھائی دیتا ہے۔ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، اگر وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، کوئی عبادت ریاضت کر رہا ہے، تو وہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح یہ کائنات اور اس کے خالق کا تعلق ہے۔ کائنات ہمارے سامنے ہے، خالق ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں۔ اور یہاں پر نصیحت کے طور پر ایک بات کہتا چلوں، رب کائنات نے قرآن مجید میں جہاں جہاں والدین کی خدمت کا حکم دیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، والدین کو اف تک نہ کہو یہ حکم دیا، تو وہاں پر ساتھ ہی اپنی عبادت کا حکم دیا۔ والدین کی خدمت کرو، اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو قدرتی طور پر سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت اور اللہ کی عبادت، ان دونوں کا ذکر اکٹھا کرنے میں کیا حکمت ہے؟ ان میں قدر مشترک کیا ہے؟ مماثلت اور مشابہت اور ریزیمبلنس کیا ہے کہ دونوں کا ذکر اکٹھا کیا؟ میں عرض کروں گا کہ یہ بات سمجھیے، رب کائنات نے گویا ہی فرمایا کہ اے میرے بندو، تمہاری مجبوری، تمہارا یقین زیادہ ہوتا ہے آنکھوں دیکھی چیز پر، تو جو نگاہوں سے اوجھل ہے تمہارا اس پر اتنا اعتبار نہیں ہوتا، تو تمہارا خالق اور مالک میں ہوں، تمہیں پیدا کرنے والا میں ہوں، لیکن یہ تم نے سنا ہے کہ تمہارا خالق میں ہوں، لیکن تمہارا تجربہ اور مشاہدہ یہ بتاتا ہے
دیکھا یہ ہے کہ تمہاری تخلیق، بچے کی تخلیق والدین کے ذریعے عمل میں آتی ہے۔ اب جو والدین تمہارے علم یقینی کی بنیاد پر، تمہارے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر تمہاری تخلیق کے ذمہ دار ہیں، اگر تم ان کی خدمت نہیں کرتے تو جس کے بارے میں صرف سنا ہے کہ وہ تمہارا خالق ہے، پھر اس کی عبادت کیسے کرو؟ اسی طرح دوسرے انداز سے سمجھیے کہ رب کائنات نے فرمایا میں تمہارا رب ہوں، تمہیں پالنے والا میں ہوں، پروردگار میں ہوں، لیکن یہ تم نے سنا ہے کہ تمہیں پالنے والا میں ہوں، اور دیکھا یہ ہے کہ تمہاری پرورش تمہارے والدین کرتے ہیں۔ تمہاری ماں ہے، تمہارے سکھ کے لیے خود دکھ اٹھاتی ہے، تمہیں آرام پہنچانے کے لیے خود بے آرام ہوتی ہے اور اپنی باہوں کا جھولا جھلا کے تمہیں آرام پہنچاتی ہے، خود سردیوں کی ٹھنڈی طویل راتوں میں ٹھنڈے گیلے بستر پہ لیٹ کر تمہیں اپنی آغوش کی گرمی پہنچاتی ہے۔ تمہارا باپ ہے، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہ کولو کا بیل بن جاتا ہے، وہ خون پسینہ جلاتا ہے، زمانے کے سرد و گرم کا سامنا کرتا ہے۔ تو جن والدین کو تم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی پرورش کے لیے دکھ سہتا دیکھتے ہو، اگر تم ان کی خدمت نہیں کرتے تو جس کے بارے میں صرف سنا ہے کہ وہ تمہیں پالنے والا ہے، پھر اس کی عبادت کیسے کرو؟ حضرات مکرم، میں بات جسم اور روح کی کر رہا تھا، تو جسم کا تعلق اس دنیا سے ہے، تو اس کی ضرورتیں وہ اسی دنیا سے وابستہ ہیں، لیکن روح کا تعلق عالم بالا سے ہے، اس کی ضرورتیں بھی وہیں سے وابستہ ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جسم ختم ہوا، موت آئی تو جسم مرتا ہے، روح تو قبض کی جاتی ہے، روح مرتی نہیں ہے۔ تو اب ہم نے اپنے جسم کی ضرورتوں کا لحاظ کیا تو موت کے ساتھ جسم کی ضرورتیں بھی ختم ہو گئی، خواہشیں بھی ختم ہو گئی۔ اگر ایسا نہ ہوتا، آپ سوچئے، پھر سردیوں میں جو مرتا تو اسے تو کسی کمبل یا رضائی کا کفن دینا پڑتا، اور جو گرمیوں میں مرتا اسے لون یا ململ کا کفن دیتے۔ لیکن نہیں، جب جسم مر گیا تو جسمانی خواہشات بھی ختم ہو گئی، اس کی ضرورتیں بھی ختم ہو گئی، اور جسم گل سڑ گیا، اس کی طاقتیں بھی ختم ہو گئی، لیکن روح باقی ہے۔ اور یہاں پر تو پھر روح کے حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہاں موت سے یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی، یہاں سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ہمیں اگر روح کی ضرورتوں کا خیال ہو تو پھر آپ دیکھیے، جسم بیمار ہوتا ہے اس کا علاج کرنے کی فکر کرتے ہیں تو روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ ممکن ہے آپ سوچیں کہ یہ ایک نئی بات سنی ہم نے، روح بھی بیمار ہوتی ہے، یہ کیا بات بنی؟ میں عرض کروں گا کہ یہ بات بہت اہم ہے، اور اگر اس کو ہم سمجھ لیں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں۔ دیکھیے، جسم بیمار ہوتا ہے تو جو بیمار ہے اسی پہ گزرتی ہے جو کچھ بھی گزرنی ہے، لیکن روح بیمار ہو تو وہ سارے علاقے اور ساری سوسائٹی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ایک روح بیمار ہوئی بنگال میں، میر جعفر کی، اس نے وہاں پر تباہی پھیلائی۔ ایک روح بیمار ہوئی دکن میں، میر صادق کی، اس نے وہاں تباہی پھیلائی۔ تو روح بیمار ہوتی ہے تو پورے قوم کو تباہ کر دیتی ہے، پورے علاقے پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ لیکن روح کی بیماری کا ہمیں پتہ کیسے چلے؟ دیکھیے، جسم کی بیماری کی تو مختلف علامتیں ہوتی ہیں، بخار ہو گیا، کہیں درد ہونے لگا، چکر آنے لگے، کوئی موشنز لگ گئے، کوئی بھی وجہ سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن روح کی بیماری کا پتہ کیسے چلے؟ میں عرض کروں گا، جس طرح جسم کی بیماری کی مختلف علامتیں ہیں، روح کی بیماری کی بھی علامتیں تو مختلف ہیں، لیکن وہ سب بیان کرنا ظاہر ہے کہ اتنی وضاحت اس موقع پر ممکن نہیں۔ میں صرف ایک نشانی بتاتا ہوں جو کہ میجر، جو کہ بڑی نشانی ہے، اگر وہ آپ دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے آپ خود بھی انالیسس کریں، اپنا جائزہ لے سکیں کہ آپ کی روح بیمار ہے کہ نہیں۔ دیکھیے، کچھ چیزیں اچھی ہیں، کچھ بری ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سخاوت اچھی چیز ہے، کنجوسی بری چیز ہے، عدل اچھی چیز ہے، ظلم بری چیز ہے، رحم دلی اچھی چیز ہے، سنگ دلی بری چیز ہے۔ تو یہ باتیں ماننے کے لیے کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے، کسی عقیدے کا حامل ہونا ضروری نہیں۔ بھائی کوئی سرے سے دین اور مذہب کو نہ مانتا ہو، اللہ رسول کا منکر ہو، لیکن وہ بھی مانے گا کہ سنگ دلی بری چیز ہے، رحم دلی اچھی چیز ہے، سخاوت اچھی چیز ہے اور کنجوسی بری چیز ہے، سب مانیں گے۔ تو یاد رکھیے، روح کی بیماری کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جو اچھی چیزیں ہیں وہ بری لگنے لگے اور بری چیزیں اچھی لگنے لگے۔ اب رحم دلی اچھی چیز ہے، لیکن اگر کسی کو سنگ دلی اچھی لگنے لگے، لوگوں کا
تکلیف میں کراہنا، چیخنا، واویلا کرنا اچھا لگنے لگے، اگر کوئی کسی پریشانی میں ہو اور اس کو پریشانی میں تڑپتا دیکھنا اچھا لگنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ روح بیمار ہے۔ ظلم بری چیز ہے، لیکن کسی پر ظلم کر کے تمہیں مزہ آنے لگے اور کوئی جناب اس کے خلاف احتجاج کرے تو یہ تمہیں برا لگنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ روح بیمار ہے۔ سخاوت اچھی چیز ہے، لیکن تمہارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہو اور تم اپنے کسی عزیز، کسی پڑوسی، کسی دوست کی ضرورت بڑی آسانی سے پوری کر سکتے ہو، اس میں تمہیں کوئی دشواری دقت نہ ہوتی ہو، لیکن تمہیں وہ مال خرچ کرنا برا لگے کہ نہیں اس کے لیے میں کیسے خرچ کروں، میرا مال ہے، نہیں میں تو نہیں دے سکتا، تو پتہ چلا کہ جناب روح بیمار ہو گئی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اگر ہم اس کو پیش نظر رکھیں گے تو ہم پھر انسانیت کے معیار پر پورے اتریں۔ حضرات مکرم، میں صرف ایک بات مزید عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ دیکھیے، انسان دنیا میں آیا ہے، ہر چیز جو بھی دنیا میں آئی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو جو چیز بھی آئی ہے اس کا مقصد اس کی اپنی ذات سے بنیادی طور پر وابستہ نہیں ہوتا۔ شاید یہ بات سمجھانا ذرا مجھے مشکل ہو۔ کرسی بنائی آپ نے تو کرسی خود اپنے اوپر تو نہیں بیٹھتی، اگر کھانا ہے تو کوئی دوسرا اسے کھائے گا، خود تو اپنے آپ کو نہیں کھائے گا۔ دریا اپنا پانی خود تو نہیں پیتا، درخت اپنے سائے میں خود تو نہیں بیٹھتے، تو دنیا کی ہر چیز کسی اور کے کام آ رہی ہے۔ تو انسان کو رب کائنات نے بنایا تو ہم یہاں پر کائنات میں دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز انسان کی خدمت میں معمول ہے۔ انسان مخدوم کائنات ہے۔ آپ دیکھیے چاند اور سورج کتنے عظیم مظاہر کائنات ہیں، لیکن رب کائنات نے بتایا کہ اے انسانوں، تم اپنی کم فہمی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے تم ان مظاہر کائنات کی پوجا کرنے لگتے ہو، چاند سورج کو خدا مان لیتے ہو، لیکن تمہیں پتہ ہونا چاہیے یہ بھی تمہاری خدمت پر معمول ہے۔ چاند کیا ہے؟ تمہیں وقت بتانے کا ایک آلہ ہے۔ قرآن میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا اگر ہوائیں چلتی ہیں تو تمہیں سکون پہنچانے کے لیے، زمین سے سبزہ اگتا ہے تو تمہارا پیٹ بھرنے کے لیے، یہ تمام کائنات تمہاری خدمت پر معمول ہے۔ تم کائنات کے مخلوق ہو، لیکن تم کس کے لیے بنے ہو؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں اور جنوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو کسی اور مقصد کے لیے نہیں، بس صرف اور صرف اپنی معرفت کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے۔ اور یاد رکھیے، جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے اگر وہ مقصد پورا نہ کرے تو پھر اسے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ قلم لکھنے کے لیے ہے، قلم نہ لکھے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو کیا کریں گے؟ ضائع کر دیں گے۔ کپڑا آپ نے لیا، بڑی اچھی آپ کی پسند کا کپڑا تھا، لیکن اس کی سٹیچنگ کے اندر کوئی ایسی کمی رہ گئی آپ نہیں پہن سکتے تو آپ سیب کے تو نہیں رکھیں گے، اسے بھی ڈسپوز آف کر دیں گے۔ تو جو چیز بھی اپنا مقصد پورا نہ کرے پھر اس کو سیب کے سنبھال کے رکھا نہیں جاتا، اس کی حفاظت نہیں کی جاتی، اس کو پھر ضائع کر دیا جاتا ہے۔ کہ انسان کو رب کائنات نے بنایا اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اگر یہ بندہ اس سے لو نہ لگائے، اس کی معرفت حاصل نہ کرے، اگر اس سے بندگی کا رشتہ نہ جوڑے تو اس کو بھی پھر ضائع کر دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا، اور جہاں پھینکا جائے اسے جہنم کر دیا جائے گا۔ حضرات مکرم، اب یہ تمام باتیں ان مواقع پہ ہم سنتے ہیں اور پھر سن کے بھلا بھی دیتے ہیں، فراموش بھی کر دیتے ہیں اور اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، لوگ ہمارے لیے جناب رو رہے ہوتے ہیں، آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، تعزیتی جھنڈے تراش رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہم ظاہر ہے کہ جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں کا حال یہاں ہم دنیا میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں جو کچھ اس احوال کے بارے میں بتایا گیا ہے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت سے اور تفصیل سے یہ تمام سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں بتایا ہے کہ وہاں پر کیا کچھ ہونا ہے۔ یہ عالم برزخ ہے، پھر عالم آخرت ہے، اور درمیان میں محشر ہے اور حساب کتاب ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں، ہم یہاں بو رہے ہیں اور وہاں کاٹیں گے، یہاں کر رہے ہیں اور وہاں بھریں گے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے عقیدے کا حصہ ہے اور اس کے بغیر ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ تو اگر اس چیز کو پیش نظر رکھیں گے تو ہماری زندگی کا یہاں پہ انداز وہ نہیں ہوگا جو ہم نے اپنایا ہوا ہے کہ یہاں کے لطف و لذت کی خاطر ہم اخروی نعمتوں کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، یہاں پر وقتی سکون کی خاطر ہم آخرت کی جو سکون ہے اس کی
اس کو ہم فروخت کر دیتے ہیں. تو ہمیں ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اور جب کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو اس موقع پر کم از کم ان چیزوں کو یاد کر لینا چاہیے کہ شاید ہمارے لیے کوئی بھلائی کی صورت بن جائے, رب کی رحمت سے حصہ پانے کا بہانہ بن جائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. میرے مولا اپنے کرم سے ہمارے قمر شاہ صاحب کی ہمشیر اور ہمارے سجاد رشید شاہ صاحب کی والدہ محترمہ کی مغفرت فرما, ان کو جنات الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما, ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا, قبر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب فرما, میدان محشر میں آقائے دو جہاں کی شفاعت نصیب فرما. اپنے کرم سے ان کی قبر کی حشر کی سب منزلیں آسان فرما, اور ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما, اور دکھی دلوں کو سکون عطا فرما. اور مولا یہ سب تیرے بندے تیری بارگاہ میں سوالی ہیں, جھولیاں پھیلائے تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں. مولا اپنے کرم سے ان سب کی جھولیوں کو بھر دے, گوہر مراد دے دے, حاجت روائی کر دے, مشکل کشائی کر دے, کوئی الجھنیں ہیں سلجھا دے, کوئی بگڑے کام ہے بنا دے. ہمیں نیکیوں سے محبت دے دے, برائیوں سے نفرت دے دے, اپنے سجدوں کی لذت دے دے, اپنی عبادت کا ذوق دے دے. مولا موت تو ہر ایک میں آنی ہے, بات تو آج اب کل کی ہے. جب موت کا مرحلہ ہم پہ آئے تو اسے آسان کر دینا, اور ہمیں رضا کی تکلیف سے بچا لینا, اور ہمیں ایمان کے ساتھ اٹھانا ملنا. جب دنیا سے رخصت ہو تو کلمہ زبان پر ہو. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ جانتے ہیں چل رہی ہے, بس مجھے وہ کچھ